میرے آقا صلح حدیبیہ فرما رہے ہیں، کافر شرطیں لکھواتے ہیں، کافر کہتے ہیں اگر میرا کوئی ساتھی آپ کی طرف چلے جائے گا آپ نے واپس کرنا ہے، اور اگر آپ کا کوئی ہماری طرف آ جائے گا ہم نے واپس کرنا۔ آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ابھی آپ چلے جائیے، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کر کے آئیے۔ میرے آقا ہر شرط کو منظور فرما رکھے ہیں۔ اب جب سگنیچر کرنے کی باری آئی، رضامندی کی باری آئی، تو میرے آقا کا نام نامی اس میں گرامی لکھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ نے نام لکھا تو کافر چونک پڑا، کافر کہتا ہے نہیں مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ ارے کیا منظور نہیں ہے؟ جو تو نے شرائط لکھوائی تھی وہی ہم نے لکھی، اب تجھے شرط کیا منظور نہیں ہے؟ کہتے ہیں آپ کا ہمارا اختلاف اسی نام پر ہے، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانیں گے، لو تقول انک رسول اللہ لاتبعناک، اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانیں گے ہمیں آپ کی اتباع کرنا پڑے گی، ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، ہمیں آپ سے پوچھ کر کے زندگی گزارنا پڑے گی، ہمیں پھر آپ جیسے حکم دیں گے ویسے ہمیں کرنا پڑے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ کہیں گے ویسا مجھے کرنا پڑے گا۔ اگر میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، رائے وینڈ کے باسیوں کلمہ تو آپ نے بھی پڑھا ہے، شاید آپ کو کلمے کا معنی اور مفہوم سمجھ نہیں آیا کہ جس کا کلمہ پڑھا جاتے پھر اس کی بات کو بھی مانا جاتے۔ قصوری صاحب جندہ کلمہ پڑھی دے اندے آنکھیں لگی دے، جندہ کلمہ پڑھی دے اندی اتباع کری دیگے، جندہ کلمہ پڑھی دے اندی فرما برداری کری دیگے، جندہ کلمہ پڑھی دے اندے نقش قدم تے چلی دے، جندہ کلمہ پڑھی دے اندے کولو پچھ کے چلی دے، جندہ کلمہ پڑھی دے اندے پیچھے پیچھے چلی دے۔ قرآن پاک جگہ جگہ پر یہی اعلان کر رہا ہے کہ اپنے رب کی بات کو مانو، اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو مانو۔ اور رب کا قرآن ہے، سورۃ محمد ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ کائنات کا رب کہتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر کے زندگی گزارو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرواؤ۔ معلوم یہ پڑا جو اعمال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر نہیں ہے ان اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر نہیں کیا جائے گا اس عمل کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اور سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 80 ہے۔ کائنات کا رب کہتے من یطیع اللہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا کی شان پر، کائنات کے رب نے کیا نواز دیے۔ کائنات کا رب کہتے اگر تم نے میرے پیغمبر کی بات کو مان لیا تو تم نے میری بات کو مان لیا، اگر تم نے میرے پیغمبر کی اطاعت کر لی تم نے میری اطاعت کر لی، اگر تم نے میرے پیغمبر کا کہنا مان لیا تم نے میرا کہنا مان لیا۔ اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 132 کائنات کا رب کا قرآن کہتے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اگر کوئی بیٹھا ہے نا مجلس کے اندر اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر کائنات کا رب رحمتوں کا نزول فرمائے تو اسے چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ سورۃ النور ہے، آیت نمبر 52 ہے۔ کائنات کے رب کا قرآن کہتے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارو، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو۔ اور سورۃ النور ہے، آیت نمبر 51 ہے۔ کائنات کے رب کا قرآن کہتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ارے مومن تو کہا ہی اسے جاتے جسے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتے وہ چونکہ چنانچہ نہیں کرتا، وہ اگرچہ مگرچہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا میرے پیغمبر کی حدیث تو ایسے ہے لیکن میرے امام کا قول ایسے ہے، میرے مفتی کا فتویٰ ایسے ہے، میری مولوی کی بات ایسے ہے، میرے بڑوں کا کہنا ایسے ہے۔ نہیں، سمعنا واطعنا، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتے جیسے سنتا ہے ویسے اطاعت کرنے لگ جاتے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 92 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَحْدَهُ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ کائنات کا رب کہتے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور یاد رکھنا اگر تم اپنے پیغمبر کا کہنا نہیں مانو گے، میرے پیغمبر کی تو ذمہ داری اتنی ہے
ہم نے ذمہ داری اتنی لگائی ہے کہ صرف انہوں نے اپنے احکامات کو تم تک پہنچا دینے ہیں، اب مرضی تمہاری ہے، اگر مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نہیں مانو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ ارے آگے چلیے، سورۃ الانفال آیت نمبر 46 ہے، کائنات کے رب کا قرآن کہتے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزارو، آپس کے اندر جھگڑا نہ کرو۔ معلوم یہ پڑا اگر جھگڑے سے بچنا چاہتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا پڑے گی، اگر تم جھگڑے سے بچنا چاہتے ہو تمہیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہونا پڑے گا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تمہارے تمام جھگڑوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور سورۃ الحجرات ہے، سورۃ الحجرات ہے آیت نمبر 14 ہے، کائنات کے رب کا قرآن کہتا ہے اور پکار کر کے کہتے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اور سورۃ الحشر ہے آیت نمبر 17 ہے، کائنات کے رب نے میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کو دو جملوں کے اندر بیان کر دیا۔ کائنات کا رب کہتے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے میرے بندے جو تیرا پیغمبر تجھے دے وہ لے لے، جہاں سے روک دے رک جا، جو کرنے کا حکم دے تُنے وہی کرنا ہے، جس سے تجھے روک دیا جائے وہ کام تُنے نہیں کرنا، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جس کام پر مہر نبوت نہیں ہے، جس کام پر میرے پیغمبر کی حدیث نہیں، جس کام کو میرے پیغمبر نے کرنے کا حکم نہیں دیا وہ دین کے اندر تُنے شامل نہیں کرنا۔ اور سورۃ الاحزاب، کائنات کا پیارا پیغمبر اپنے پیارے پیغمبر کے لیے کائنات کا رب اعلان کر کے کہتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا، اس کی زندگی بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی، اس کی قبر بھی سدھر گئی، جنت کا محل اس کا انتظار کر رہا، جنت کے 8 دروازے اس کا استقبال کر رہے۔ میرے آقا اپنے ہاتھوں سے جام کوثر اسے پلائیں گے، اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ ارے جگہ جگہ پر کائنات کے رب نے ایک ہی بات کہی ہے، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اللہ کی اطاعت کے اندر زندگی گزارو، اپنے پیارے پیغمبر کی اطاعت کے اندر زندگی گزارو۔ آؤ قرآن پاک کو کھول کر کے دیکھو، میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کے سامنے خوبصورت گلدستہ پیش کرتا، میں آپ کو بتلاتا چلا جاؤں۔ سورۃ آل عمران ہے آیت نمبر 32 ہے، تیرے پیارے پیغمبر کی اطاعت کا حکم ہے۔ سورۃ آل عمران ہے آیت نمبر 132 ہے، تیرے پیارے پیغمبر کی اطاعت کا حکم ہے۔ سورۃ المائدہ ہے آیت نمبر 92 ہے، تیرے پیارے پیغمبر کی اطاعت کا حکم ہے۔ سورۃ الانفال ہے آیت نمبر 1 ہے، تیرے پیارے پیغمبر کی اطاعت کا حکم ہے۔ سورۃ الانفال ہے آیت نمبر 20 ہے، تیرے پیارے پیغمبر کی اطاعت کا حکم ہے۔ سورۃ الانفال ہے آیت نمبر 46 ہے، تیرے پیارے پیغمبر کی اطاعت کا حکم ہے۔ سورۃ التغابن ہے آیت نمبر 12 ہے، تیرے پیارے پیغمبر کی اطاعت کا حکم ہے۔ سورۃ المجادلہ ہے آیت نمبر 13 ہے، تیرے پیارے پیغمبر کی اطاعت کا حکم ہے۔ سورۃ محمد ہے آیت نمبر 33 ہے، تیرے پیارے پیغمبر کی اطاعت کا حکم ہے۔ ارے تیرے ذہن کے اندر بھی سوال تو پیدا ہوگا فاروقی صاحب، آپ نے 5 منٹ کے اندر سینکڑوں آیات ہمیں ایک موضوع پر سنا دی ہے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ہمیں ملے گا کیا؟ کائنات کا رب کہتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر کے تو آ جا، میں نے جنت تیرے لیے سجا رکھی ہے، میں نے حوریں تیرے لیے بنا رکھی ہے، میں نے نہریں تیرے لیے بہا رکھی ہے، میں نے محلات کو تیرے لیے سجا رکھا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر کے زندگی گزارے گا کائنات کا رب صرف تجھے جنت عطا نہیں کرے گا بلکہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی مان کر کے زندگی گزار لے گا کائنات کا رب صرف جنت عطا نہیں کرے گا بلکہ جنت کے اندر تجھے اپنے آقا کا پڑوس بھی عطا فرما دے گا۔ تکبیر، نعرہ